السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ آ گیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ جو 27 فروری والا ہے وہ 4-3 کا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا جائز ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بحث ہونی چاہیے، کیا جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے طارق متین صاحب۔ سر، یہ از خود یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کا جو تفصیلی نوٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہوگی۔ جو 27 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا ایک، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج رہے ہیں، وہ نیا بینچ بنا دیں۔ اس فیصلے پر تمام 9 جج صاحبان کے دستخط تھے، اور تمام 9 جج صاحبان نے اختیار دے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ تو پرانا معاملہ ختم ہو گیا، کلوزڈ چیپٹر، نل اینڈ وائٹ۔ 5 رکنی بینچ بنا، جس میں سے پھر امین الدین صاحب اور مندوخیل صاحب علیحدہ ہو گئے کک کر کے۔ جب یہ علیحدہ ہو گئے تو پھر 3 رکنی بینچ، عمر عطا بندیال صاحب کا، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا اور مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب کا، اس 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا، متفقہ فیصلہ۔ تو جو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں ماہرین قانون سوال یہ کر رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب اس کو 4-3 کا فیصلہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ 9 ججز تھے، 2 نہیں رہے، پھر اس کے بعد 7 ججز تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ، یہ 4-3 کا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ 9 جج صاحبان نے ایک نیا بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیا تھا۔ جب وہ دے دیا گیا تو وہ کلوز چیپٹر ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ ماہرین قانون یہ کہہ رہے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب زیادہ قانون جاننے کا دعویٰ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، سپریم کورٹ آئے ہیں، ایلیویٹ ہوئے ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ بڑے بنیادی پرابلمز ہیں۔ اب انہوں نے اپنے تفصیلی نوٹ میں کچھ مزید چیزیں لکھی ہیں، آپ اگر اس کو ڈسکس کریں تو ہم کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ اس پر بات کر سکتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کیا۔ اچھا، اطہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فل کورٹ تشکیل دے کے مطلب آئینی بحران سے بچا جا سکتا تھا، اور وہ یہ اپنی دوسری مطلب اسی سانس میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سائلین کا وقت برباد ہوا اس تمام تر جو از خود نوٹس تھا اس کے حوالے سے۔ اب فل کورٹ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے، اس کو دیکھیں اگر آپ، تو یہ اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک جانب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر از خود نوٹس لے لیا ہے تو سپریم کورٹ کے سائلین کی حق تلفی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے، حق تلفی ہوئی سپریم کورٹ کے سائلین کی، وقت وہاں برباد ہو گیا۔ تو پھر دوسری جانب اطہر من اللہ صاحب ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنا دیتے، تو پھر تو سپریم کورٹ کے تمام 15 جج صاحبان ایک کام پہ لگ جاتے۔ یعنی اگر 5 جج صاحبان ایک کام پہ لگ گئے تھے اور حق تلفی ہو رہی تھی تو تمام 15 جج صاحبان ایک کام پہ لگ جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ سائلین کا وقت کہاں جاتا؟ سائلین کو کون سنتا؟ یہ کانٹراڈکشن ہے اطہر من اللہ صاحب کے اپنے بیان میں، بنیادی تضاد ہے اس میں۔ جب عدالتی فیصلوں میں اتنا سکون ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ اچھا، اگین میں وہ والی جو جرت ہے نا کہ عدالتی فیصلے میں سخن کی بات کریں، وہ اس لیے کر لیتے ہیں ہم کبھی کبھار کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ بن جاتا ہے پبلک پراپرٹی۔ ایسے ہی ہے، اس سے پہلے پھر ٹھیک ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، میٹر سب جوڈس ہے کہ کہہ کر، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے اب جو تفصیلی یہ نوٹ جاری کیا اس میں وہ سیاسی معاملات، سیاسی حکمت عملی، ان چیزوں کی بات کریں۔ پہلے بھی انہوں نے جب وہ بینچ کا حصہ تھے تب یہ سوال اٹھایا کہ کیا ایک ایسا شخص جو نہیں ہے اس اسمبلی میں، وہ اسمبلی توڑنے کا اسمبلی کے سربراہ کو یعنی کہ چودھری پرویز الہی کو اختیار دے سکتا ہے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک سربراہ پی ڈی ایم کا فضل الرحمان جو اس پارلیمانی نظام سے باہر ہے، ایسا ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ جاؤ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آؤ، اور وہ عدم اعتماد لے کر آ جائیں، تو پھر اس وقت یہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اس لیے کہ یہ پارلیمانی نظام کا حصہ یہ کام، اب یہ کام ہو گیا۔ جس طرح عدم اعتماد لانا پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، اسی طرح سے تحریک عدم اعتماد پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، اعتماد کا ووٹ پارلیمانی نظام کا حصہ ہے۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور اسمبلیاں تحلیل کرنا یہ بھی پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، تو یہ حصہ بھی پورا ہوا۔ اب وہ اس کو سیاسی معاملات سے بھی بہت زیادہ جوڑ رہے ہیں اطہر من اللہ صاحب۔
لیکن یہ جو تحلیل کرنا اسمبلیاں یہ آئین میں موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور 90 دنوں کے اندر انتخابات بھی آئین ہی کا حصہ ہے. بالکل. اب یہ ایک آئینی جو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آئینی تقاضا ہے، وہ آئینی تقاضا ہی پورا کرنے عدالت بیٹھی ہے نا کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. عدالت اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے بیٹھی ہے. اب اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ جہاں سیاسی ماحول آلودہ ہے یا نہیں ہے یہ تو عدالت کو نہیں دیکھنا. سیاستدانوں میں کتنی لڑائی ہے یہ تو عدالت کو نہیں دیکھنا. عدالت کے پاس ایک میٹر آیا ہے، عدالت کو اس کا فیصلہ کرنا ہے ثبوتوں، قوانین، آئین کی روشنی میں. اس سے آگے عدالت کیسے جائے گی؟ دو لوگوں کے درمیان پہلے کیا چل رہا ہے وہ تو عدالت کو نہیں دیکھنا. جو عدالت کے سامنے میٹر آیا ہے عدالت کو اس میٹر پہ فیصلہ دینا ہے. عدالت کیا یہ دیکھے گی کہ ملکی مفاد، سیاسی مفاد، لوگوں کی حکمت عملی، کیا عدالت یہ دیکھے گی؟ یہ تو نہیں دیکھے گی. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. پاکستان کا ایک وفد گیا افغانستان، تو ڈیلیگیشن کے آپس میں تعارف ہوئے، تو افغانستان میں سے کسی نے کہا کہ میرے پاس ریلوے کی منسٹری ہے. تو پاکستانیوں میں سے شرارتی ہوتے ہیں نا، کسی نے اعتراض اٹھایا کہ افغانستان میں تو ریلوے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے پاس بھی تو وزارت قانون ہوتی ہے آپ کے ملک میں. دیکھیں ہمارے ہاں وزیر قانون جو ہیں وہ جس طرح کی گفتگو خود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بارے میں، ججز کے بارے میں کرنے، تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے. ہمارے ہاں مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ ججز کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ عمرانڈو جج کہہ کے تصویر لگا رہی ہیں، اور وہ چل رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون نہیں ہے. ان لوگوں نے جو حکومت میں ہیں کہا نہیں مانتے، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. یہی حکومت پاکستان کی حکومت تھی عمران خان کی. سال پہلے عمران خان نے کہا بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن عدالت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. تو عدالت کے فیصلے پر آپ مایوسی کا اظہار کر سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اسے ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اچھا، قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا اور پہلا سیشن ہو چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اندرونی و بیرونی حالات مطلب کشیدہ ہیں. اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ آ گیا، اس کے بعد اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں یہ فیصلہ ڈسکس ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. یہ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ پورا اس کا ہمارے سامنے اعلامیہ آ گیا یا نہیں آ گیا، لیکن جو اس پر خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ 41واں اجلاس تھا، 2 گھنٹے جاری رہا. اور ہوتا یہی کہ ہمارے سروسز چیفز تینوں وہ شرکت کرتے ہیں، ہماری ایجنسیز کے سربراہان جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور متعلقہ سیکرٹریز جو میٹر ڈسکس ہو رہا ہے وہ شرکت کرتے ہیں، وزرائے اعلیٰ شرکت کرتے ہیں. تو یہاں پر ہوا یہ کہ ملک میں ایک ہی روز میں انتخابات کرانے سے متعلق صوبوں کی رائے لی گئی، اور حساس اداروں کے سربراہان نے سیکیورٹی سے متعلق، جبکہ متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز نے فنڈز کی فراہمی اور دیگر معاملات پر بریف کیا. اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جو بریفنگ دی IMF سے مذاکرات، دوست ملکوں کی طرف سے معاملات، اس پر انہوں نے بتایا اب کمیٹی کا جو فیصلہ ہمیں خبر سے پتہ چل رہا ہے، اس خبر سے کم از کم پتہ چل رہا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے. اب یہ الیکشن ریلیٹڈ ورڈز نہیں ہیں، کیونکہ افواج پاکستان کے سربراہان حکومت کے ساتھ، حکومت محاذ آرائی پر آمادہ ہے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر عدالت کو تو نہیں کہیں گے، لیکن جو حکومت کی جانب سے دی گئی خبر ہے، وزارت اطلاعات کی طرف سے دی گئی خبر، وہ خبر یہ بتا رہی ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، اور ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے. پھر فورم نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے. سب مل کر اپنا کردار ادا کریں، اس بات پر زور دیا گیا ہے. تو یہ جو عدالت کے دیگر جج صاحبان کہہ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی رائے مجھے لگتی ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اندرونی خلفشار اور قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروائیں گے. ایسے ہی یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات ہو جائیں، پھر خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو جائیں، پھر 2 صوبوں اور مرکز میں انتخابات ہوں، تو کیا انتخابات ہی چلتے رہیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جو 90 روزہ حکومت ہے
محسن نقوی کی، کیا یہ 90 روزہ حکومت چلتی رہے گی؟ یہ نہیں چل سکتی. تو پھر اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل انتخابات ہے. اعظم خان کی خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت کیا چلتی رہے گی؟ یہ نہیں چل سکتی. تو اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل انتخابات کی صورت میں ہے. مرکز کو اگر اس کا ایک حل چاہیے تو مرکز اس کا جو حل نکال سکتا ہے وہ حل یہ ہے کہ پورے ملک میں انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ کروا دیے جائیں. یہ تو ایک ڈویبل چیز ہے، لیکن 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی اور آپ نگراں حکومت محسن نقوی کی، اعظم خان کی چلائیں 6 مہینے 7 مہینے یا سال. یہ پاسبل نہیں ہے. پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا. کوئی غیر آئینی طاقتیں چاہیں کہ ہم یہ کر لیں تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آئین اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. کوئی غیر جمہوری طاقتیں چاہیں کہ یہ چلتا رہے گا، ایسے ہی چلائیں گے، تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. آئین اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا، میں وہی سوال کروں گا جو میں 20 مرتبہ آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. دیکھیے، الیکشن عدالت کہہ رہی ہے ہوں گے، الیکشن آئین کہہ رہا ہے ہوں گے، الیکشن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہوں گے. اور اگر آپ لوگوں کو جو اس وقت جس حال میں ان کو سنیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن کچھ طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ طاقتیں کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کامیابی قانونی، آئینی اور جائز کامیابی نہیں ہوگی. ناظرین، یہ تھے طارق متین. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.